میرے پیارو، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ آج جو ہم کورس کا آغاز کر رہے ہیں، یہ کورس دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 بائبل اور نمبر 2 اسلام۔ ہم اپنی تمام تر گفتگو میں، جو کہ ہماری آخری کلاسز تک ہوگی، ان دونوں چیزوں کے گرد ہی اپنی گفتگو کو لے کر چلیں گے۔ بائبل کا سب سے پہلے جو نام ہے، اس نام پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ آپ احباب کے پاس اگر کاپی پنسل ہے تو آپ ان پوائنٹس کو نوٹ کرتے چلے جائیں اور ان کو لکھتے چلے جائیں، تاکہ یہ تمام تر چیزیں آپ کے پاس منضبط ہوتی چلی جائیں۔ بائبل کا لفظ، مزے کی بات یہ ہے کہ پوری بائبل میں موجود نہیں ہے۔ یہ عبد القادر بھائی کا مائک کھلا ہوا ہے، یہ بند فرما دیں۔ یہ نجیب اللہ کا بھی مائک کھلا ہوا ہے، یہ بند کر لیں، ڈسٹربنگ ہو رہی ہے۔ نیچے آپشن ہوتا ہے مائک کا، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا مائک بند ہو جائے گا۔ میری آواز سن رہے ہوں گے عبد القادر اور نجیب اللہ، اپنا مائک بند کر لیں۔ عبد القادر کا مائک جو ہے بند نہیں ہوا۔ میری آواز سن رہے ہیں عبد القادر؟ نہیں، کافی ہے، یہی ہے۔ ہاں جی، مائک میوٹ کر دینا۔ نیچے آپشن آ رہا ہے آپ کے پاس سینٹر میں، اس کے اوپر کلک کریں گے تو مائک آپ کا میوٹ ہو جائے گا۔ شاباش۔ نجیب اللہ بھی اپنا مائک میوٹ کر لیں۔ شاباش، ویری گڈ، جیتے رہو۔ چلیں جی، اب آپ تسلی سے سماعت فرمائیں۔ میں نے پہلا جملہ کہا کہ پوری بائبل کے اندر لفظ بائبل کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ پوری بائبل کے اندر کہیں پر بھی لفظ بائبل موجود نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کا نام ہے اس کو بار بار ذکر کیا، جیسا کہ فرمایا انہ لقرآن کریم، پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ اور اس کا آخری رکوع۔ اسی طرح پروردگار فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورۃ البروج کے اینڈ اور اختتام پر کہ یہ جو قرآن پاک ہے فی لوح محفوظ، ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ میں وہاں پر جو ہے اسے محفوظ کیا، تختی کے اوپر محفوظ کیا۔ اس سے ماقبل میں قرآن پاک کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اسی طرح اور بھی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا جو نام ہے اس کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، لیکن کہیں پر بھی پوری بائبل کے اندر ایک جگہ پر بھی لفظ بائبل موجود نہیں ہے، اول سے لے کر آخر تک۔ تو گویا اس سے یہ ثابت ہوا کہ بائبل کا لفظ، جس کو یہ بائبل بولتے ہیں، یہ لفظ لوگوں کا منتخب کردہ ہے، خدا بند قدوس کا منتخب کردہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد لفظ بائبل، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے پیارو، لفظ بائبل کا معنی ہے کتابیں۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے بائبل، اور اس کا معنی ہوتا ہے کتابیں۔ چونکہ بائبل کے اندر 66 کتابیں ہیں، بائبل کے اندر کل 66 کتابیں ہیں، اس وجہ سے اس بک کو بائبل کہا جاتا ہے، یعنی کافی ساری کتابوں والی بک۔ ایسی کتاب، ایسی بک اور ایسے اوراق اور ایسی مجلد کہ جس میں کافی ساری کتب موجود ہیں، تو اس بنا پر اس کا نام بائبل رکھا گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بائبل کا لفظ آسمانی لفظ نہیں ہے،
بلکہ بائبل کا لفظ یہ زمینی لفظ ہے، اور رکھنے والے نہ تو کوئی اللہ کے نبی، نہ کوئی اللہ کے پیغمبر، اور نہ ہی کوئی اللہ کے رسول ہیں، بلکہ عام لوگ جنہوں نے اس کتاب کو جمع کیا اور اس کو مرتب کیا، انہوں نے اس کتاب کا نام بائبل رکھا، یعنی کافی ساری کتابوں کا مجموعہ۔ کوئی ایک ساتھی بتائے میری آواز کلیئر سمجھ آ رہی ہے اور باتیں بھی سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں؟ جی، بارک اللہ، بارک اللہ۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ بائبل کو کلام مقدس بھی کہا جاتا ہے، بائبل کو کلام مقدس بھی کہا جاتا ہے، اور اسی بائبل کو کتاب مقدس بھی کہا جاتا ہے۔ بائبل ایک نام، کتاب مقدس دوسرا نام، اور کلام مقدس اس کا تیسرا نام۔ یہ تین اس کے اجتماعی نام رکھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں اہل اسلام کے ہاں بھی اور کرسچنز کے ہاں بھی، یعنی جو عیسائی ہیں ان کے ہاں بھی اس کو بائبل بھی کہا جاتا ہے، کلام مقدس بھی کہا جاتا ہے، اور کتاب مقدس بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بائبل دکھاتا ہوں آپ کو، یہ آپ گروپ کے اندر ذرا جا کر دیکھیے گا، جس تک پکچر پہنچے، تصویر پہنچے، وہ ری ایکٹ کر کے بتائے کہ میں نے دیکھ لی ہے۔ یہ گرم ہانڈے بھائی بند کر دیں مائک۔ یہ شہباز ڈھلو، آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں، نیچے آپشن ہوگا درمیان میں سینٹر میں، اپنا مائک میوٹ کر دیں۔ یوسف ہیں، یہ بھی اپنا مائک میوٹ کر دیں، نیچے آپشن ہوگا، سینٹر میں آپشن ہے، اس کو بند کر دیں۔ اسی لیے میں نے گروپ میں ہدایات پہلے ہی سینڈ کر دی تھیں تاکہ آپ اس کے مطابق عمل کریں، کلاس میں ڈسٹربنگ نہ ہو۔ جی، یہ ہے کلام مقدس۔ جس طرح ہمارے قرآن پاک کا ٹائٹل ہوتا ہے، اسی طرح بائبل کا یہ والا ٹائٹل ہوا کرتا ہے۔ بعض جو بائبلیں ہیں ان پر کلام مقدس لکھا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اور بعض بائبلیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر کتاب مقدس لکھا ہوتا ہے، کتاب مقدس۔ تو یاد رکھیے گا، آپ نے کوئی مغالطہ شغالطہ نہیں کھانا کہ پتہ نہیں یہ کتاب مقدس اور ہے یا کلام مقدس اور ہے یا بائبل اور ہے۔ تینوں کی تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ممکن ہے کہ اب آپ نے سامنے دیکھی ہے کلام مقدس، تو کوئی عیسائی یا آپ کسی عیسائی کے پاس جائیں، وہ آپ کو ایسی کتاب آپ کے ہاتھ میں دے کے جس کے اوپر لکھا ہو کتاب مقدس، تو آپ کہیں کہ وہ کورس میں تو کلام مقدس دکھا رہے تھے، تو یہ تو کتاب مقدس ہے۔ لگتا ہے کہ کورس والی کوئی اور ہے اور یہ والی کوئی اور ہے، یا وہ آپ کو بائبل دکھائیں، یا آپ ہی کہیں کہ کورس تو بائبل اور اسلام ہے اور ہمیں دکھا کلام مقدس رہے ہیں۔ تو میں نے میرے پیاروں عرض کیا کہ تینوں ایک ہی کتاب کے نام ہیں، سیم اس طرح جس طرح کہ قرآن پاک کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، المہیمن بھی ہے، اور فلاں فلاں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب اس کے بعد اگلی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم بائبل کا تعارف سمجھ لیتے ہیں تاکہ پھر اس کتاب کو آگے پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں ابتدائی طور پر پیش کر رہا ہوں۔ تصویر جب آپ کے پاس آ جائے تو ریئیکٹ کیجیے گا۔ جی، تصویر ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں، اوپر لکھا ہوا ہے چھاپنے کی اجازت، اور نیچے نام لکھے ہوئے ہیں کہ اجازت جو ہے صرف ان جو ادارے ہیں ان کو اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو چھاپ نہیں سکتا۔ اور اس کی جو چھپائی ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 1958 کے اندر یہ کتاب جو ہے چھپی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں بائبل ہے، یعنی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 1958 کا 58 کا یہ ورژن ہے،
ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اشاعت اول نیچے لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے 1958 کے اندر اس کی اشاعت کی گئی سب سے پہلے، اس کے بعد اشاعت دہم یعنی 10ویں اس کی اشاعت 2011 میں ہوئی۔ یہ وہی والی بات ہے جو میں نے پچھلے کورسز میں بھی آپ سے کہی تھی کہ جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھیں دیکھیں تو اس کا جو ٹائٹل کے بعد والا پہلا صفحہ ہوتا ہے اس کو لازمی پڑھا کریں۔ اس کی وجہ کہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں، چونکہ وہ اشاعت دوم میں آپ نے پڑھی ہوگی، تو جو بندہ آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہا ہے کہ دکھائیں اس کتاب میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے فلاں بات جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کے پاس ممکن ہے کہ اشاعت سوم ہو، اس کے پاس ممکن ہے کہ اشاعت نہم ہو، دہم ہو۔ تو اس لیے اگر آپ جو ہے اس بات کو سمجھ لیں گے کہ میں نے جو اشاعت پڑھی ہے یا میرے پاس جو موجود ہے کتاب وہ فلاں والی اشاعت ہے، تو اس سے پھر آپ کو بات سمجھانا یا اس بندے کو قابو کرنا آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی عیسائی ہی آپ سے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے یہ جو حوالہ پیش کیا ہے، یہ دیکھو میرے پاس بائبل، یہ دیکھو میرے پاس کلام مقدس، یہ دیکھیں میرے پاس کتاب مقدس، تو آپ اس میں سے دکھائیں۔ اب ممکن ہے کہ جو آپ کے پاس ہے یا جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ 2011 کا چھاپا ہے، اور جو وہ دکھا رہا ہو وہ 2015 کا چھاپا ہو، اس میں سے انہوں نے بات کو نکال دیا ہو۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پر پریشان ہو جائیں کہ یار ہمیں تو کورس میں یہ بتایا تھا کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اس کی بائبل میں تو لکھی نہیں، تو آپ اس موقع پر شرمسار ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کو میں کی، چابی، کلید، کنجی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی میدان کے اندر کوئی شخص بھی ورغلا نہ سکے اور آپ کو پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اشاعت دہم ہے جو 2011 میں چھپی، اس کے بعد بھی کافی ساری کتابیں ان کی ایڈیشن چھپتے رہتے ہیں، اور ان کے ہر ایڈیشن میں یوں سمجھیے کہ تبدیلی واقع ہوتے رہتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز کے اندر اس کو بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے پاکستان کیتھولک بشپ کانفرنس، کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان، یہ ان کا ادارہ ہے لاہور انارکلی میں، جس ادارے کے تحت یہ اپنی کتاب یعنی بائبل کو چھاپتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں مختلف کمپنیز ہوتی ہیں، تاج کمپنی ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشنز ہے، یا اسی طور پر دیگر اور ہمارے کمپنیز ہیں، یہ حکومت لیٹر جاری کرتی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ قرآن پاک چھاپ نہیں سکتا۔ سیم اسی طرح ان کے ہاں بھی جو بائبل کے حقوق ہیں وہ مخصوص اداروں کے پاس ہیں، ہر کوئی شخص جو ہے بائبل کو چھاپ نہیں سکتا۔ تو ان کے جو ادارے ہیں جو بائبل کو چھاپتے ہیں وہ یہ والے ہیں: پاکستان کیتھولک بشپ کانفرنس، کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر نیچے کاپی رائٹ 2007 لکھا ہوا ہے، پاکستان بائبل سوسائٹی اینڈ یو بی ایس، اور نیچے دیگر تفصیلات موجود ہیں۔ تو یہ جو ان کی پاکستان بائبل سوسائٹی ہے یہ انارکلی میں ان کا مین دفتر ہے، وہاں سے اور ان کی اجازت سے یہ کتاب چھپتی ہے۔ اسی طور پر چلیں، یہ پہلا صفحہ کلیئر ہوا، اس کے بعد ہم اس کا دوسرا صفحہ لیتے ہیں۔ جب یہ صفحہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ مجھے بتائیے۔ جی ری ایکٹ کر دیں جن ساتھیوں نے پکچر کو دیکھ لیا ہے۔ یہ اس کا تیسرا حصہ ہے، یعنی تیسرا ورقہ ہے۔ لکھا ہوا ہے کلام مقدس، یہ وہی نام ہے جو باہر لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد عہد نامہ عتیق اور جدید لکھا ہوا ہے۔ عہد نامہ عتیق اور جدید، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تو عہد کہتے ہیں وعدے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے جو پہلے انبیاء کے ساتھ وعدہ شریعت کیا تھا تو اس سے عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق کہتے ہیں پرانے کو، ٹھیک ہے، یعنی پرانے انبیاء کا وعدہ اور پرانے انبیاء کے ساتھ کیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عہد۔ اور اس کے بعد ہے واو یعنی اور جدید، گویا آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بائبل یا کلام مقدس یا کتاب مقدس یہ دو حصوں کا نام ہے، یہ دو مجموعوں کا نام ہے۔ نمبر ایک عہد نامہ عتیق اور نمبر دو عہد نامہ جدید۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا، عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید۔ کوئی ساتھی بتائے بائبل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 4 کے 5؟
کوئی بتائے بائبل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ شاباش شاباش، دیکھیں نا، ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ بات سمجھ بھی تو آئے نا، تو اس لیے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں۔ تو بائبل دو حصوں پر مشتمل ہے، نمبر ایک عہد نامہ عتیق، نمبر دو عہد نامہ جدید۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے، حالانکہ مثال بنتی نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے، تفہیم کے لیے عرض کرتا ہوں، جس طرح قرآن پاک کے دو حصے ہیں، یعنی 15 پارے اور 15 پارے، تو مل کے ہو گئے 30، اسی طرح بائبل کے بھی جو ہے دو حصے ہیں۔ نمبر ایک کو کہا جاتا ہے، جو پہلے والا ہے، عہد نامہ عتیق، اور نمبر دو کو کہا جاتا ہے عہد نامہ جدید۔ اچھا، اس کے بعد باقی ہم یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہاں کہاں پر عہد نامہ عتیق ہے، کہاں کہاں پر عہد نامہ جدید ہے۔ اور اس کے بعد پھر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ کیتھولک جو چرچ ہے اس کی ہدایت اور اجازت سے اصلی متن کے مطابق مستند ترجمہ۔ یہ مزے کی بات ہے، ہم عیسائیوں کو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، قابل غور بات، اس بات کو پک کیجئے گا، عیسائیوں نے اپنی بائبل میں قرآن پاک کی نقل مارتے ہوئے، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا ریب نہیں، شک نہیں۔ تو انہوں نے اسی کو کاپی کرتے ہوئے اس کے پہلے صفحے پر لکھ دیا اصلی متن کے مطابق مستند ترجمہ۔ آپ یہاں پر اس عبارت کو لے کر دنیا عیسائیت کو چیلنج کر سکتے ہیں، میرے پیارو غور کرنا، دنیا عیسائیت کو چیلنج کر سکتے ہیں، آئیں آپ کو جو ہے ہم آپ کی بائبل سے جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کی بائبل کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بائبل کا ترجمہ ہے نا، یہ اصلی متن کے مطابق ہے۔ آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ لاؤ کہیں سے اصلی بائبل کا متن، لاؤ کہیں سے، کسی میوزیم سے، کسی بھی جو آثار قدیمہ کا ایک جگہ ہے وہاں سے آپ لے کر آئیں آثار قدیمہ سے کہ بائبل کا اصلی متن موجود ہو۔ میرے پیارو، دنیا میں بائبل کا اصلی متن موجود ہی نہیں، دنیا میں بائبل کا اصلی متن موجود ہی نہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ تم تو پہلے صفحے پر ہی فیل ہو گئے۔ یہ جو فیس بک پر یا ادھر ادھر عیسائی بڑھ کے مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جب ہم نے یہ کورس لانچ کیا تو اس کے اشتہار پر بھی کافی سارا واویلا مچ رہا تھا، تو آپ ان کو پہلے صفحے پر پکڑ سکتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے قرآن پاک کے متعلق کہ قرآن یہ وہی کتاب ہے جو آج سے 1450 سال پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا۔ آپ چلے جائیں ترکی کے میوزیم ہاؤس توپ کاپی میں، یا اسی طور پر مدینہ کی لائبریریوں میں، یا کہیں پر بھی دنیا کے کسی ایریے میں قرآن پاک کے آپ قدیم سے قدیم نسخہ جات کو لے لیں، جو ہمارے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے یہ بعین ہی حرف بحرف اسی طرح ہوگا جیسا کہ دنیا کے کسی خطے میں پرانے سے پرانا قرآن پاک کا نسخہ موجود ہوگا، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہے بائبل کا اصلی متن کہیں پر بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو اصلی متن کے مطابق مستند ترجمہ، سب سے پہلا جھوٹ تو ان کا پہلی ان کی جو صفحہ ہے وہاں پر ہی آشکارا ہو گیا کہ یہ ترجمہ تو واقعتاً ہے لیکن یہ اصلی متن کا ترجمہ نہیں ہے۔ اگر اصلی متن کا ترجمہ ہے تو انہیں کہو کہ اصلی متن لا کر دکھاؤ۔ یعنی ہم ٹیلی کرتے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ترجمہ آپ نے پکڑایا ہے بائبل کا، کلام مقدس کا، کتاب مقدس کا، تو آپ اصلی متن لائیں۔ کوئی بھی عیسائی ہے، اپالوجسٹ ہو، پوپ ہو، پادری ہو، یا بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، آپ اسے کہیں کہ آپ اصلی متن میرے سامنے رکھیں، ابھی لائیں اصلی متن۔ اور یہ رہا میرے پاس بائبل کا ترجمہ، میں اس کو ٹیلی کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ آیا اس کے ساتھ مطابقت رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا۔ کوئی بھی عیسائی جو ہے آپ کے سامنے اصلی متن کا ترجمہ نہیں پیش کر سکتا، چاہے وہ بائبل سوسائٹی یا نارکلی ہو، یا پھر آپ کے علاقوں کا کوئی چرچ ہو، کلیسا ہو، معبد خانہ ہو، یا پھر فیس بک پر بکھرے ہوئے کوئی عیسائی ہوں، وہ اصلی متن پیش نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ زندہ باد۔ اچھا، اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے مستند ترجمہ۔ انہوں نے لفظ بولا مستند، پہلا میں نے کہا کہ اصلی متن ہے ہی نہیں، دوسرا کہا
کہ جی مستند کا مطلب کیا ہوتا ہے، عیسائیوں سے پوچھ لو مستند کا مطلب ہوتا ہے ثقہ، اتھینٹک، صحیح، درست، ہو بہو، ایک جیسا، من و عن، یہی مطلب ہوتا ہے نا مستند کا میرے پیارو۔ تو ہاں تو ان سے کہیں کہ ذرا آپ اس کی استناد تو ثابت فرمائیں، یا اس کو اگر دوسرے لفظوں میں لیں سند کے پوائنٹ سے، آپ ذرا بائبل کی سند تو پیش فرما دیں۔ ان سے کہیں الحمدللہ ہمارا جو قرآن ہے اس کی سند بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج ہمارے استاد قاری یاسین صاحب جامعہ دارالقرآن والے، ان تک مکمل سند موجود ہے قرآن پاک کی۔ اسی طرح جو ہماری کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور فلاں فلاں، تمام تر کتب احادیث کی سند ہے۔ حتیٰ کہ ان سے کہیں کہ کتب تو کتب رہیں، کتب تو بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہماری جو کتابوں کے اندر ایک ایک حدیث پاک ہے نا، اس ایک ایک حدیث پاک کی سند ہوتی ہے، یعنی مختصر سے مختصر بھی اگر کوئی حدیث پاک ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر الدین النصیحہ، انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالنیات، یا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فلاں فلاں، مختصر سے مختصر بھی اگر کوئی حدیث پاک لے لیں، ہماری مختصر سے مختصر حدیث پاک کی سند مستقل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھئی ہمارا مذہب، ہمارا دین اور اس کی تعلیمات اتنی کھری، اتنی سچی، اتنی سچی اور اتنی مترشح اور واضح اور فقہ ہیں کہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات کی سند ہے۔ تعجب ہے آپ پر، اتنی بڑی کتاب بائبل لیے پھر رہے ہیں، جو کہ 66 کتابوں پر مشتمل ہے، جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں آپ نے دعویٰ کر دیا کہ موسیٰ نبی سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دنیا میں موجود کتابیں ہیں وہ اس بائبل کے اندر موجود ہیں۔ تو ذرا آپ بائبل کی سند تو پیش فرما دیں، کدھر ہے بائبل کی سند؟ کوئی بھی عیسائی جو ہے بائبل کی سند نہیں پیش کر سکتا، کلام مقدس کی سند نہیں پیش کر سکتا، کتاب مقدس کی سند نہیں پیش کر سکتا۔ یعنی بائبل کے اندر جو باتیں لکھی ہیں ان کی سند تو بعد میں، ان کی سند بعد میں، وہ تو اگر ہم ان کی ایک ایک سند پر آ جائیں، یعنی اس کی یوں سمجھ لیں ایک ایک آیت پر آ جائیں، ایک ایک ورس پر آ جائیں، ایک ایک فقرے پر آ جائیں، ایک ایک جملے پر آ جائیں کہ اس کی سند پیش کرو، اس کی سند پیش کرو، اس کی سند پیش کرو، یہ تو تمہاری پیچھے والی آگے والی ساری ضروریت بھی پیدا ہو جائے تو ان چیزوں کی سند نہیں پیش کر سکتے۔ ہم آپ سے چھوٹے چھوٹے جملوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی، چھوٹے چھوٹے ابواب کی سند نہیں مانگتے، ہم آپ سے پوری بائبل کی سند مانگتے ہیں۔ اگر ہے کسی میں دمخم تو وہ بائبل کی سند پیش کرے۔ مثال کے طور پر کسی عیسائی کا نام ہے منور مسیح، وہ اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑے ہوئے ہے، آپ اس سے کہیں منور مسیح صاحب، اگر آپ پادری ہیں، اپالوجسٹ ہیں، یا آپ پوپ ہیں، تو آپ نے ظاہر سی بات ہے کسی سے کتاب پڑھی ہوگی، بائبل سیکھا ہوگا، اس کو بتائیں آپ کا استاد کون ہے، اور اس کا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے، اور مجھے پیچھے تک سلسلہ نسب بتا دو۔ یہ جو علمی سلسلہ نسب ہے، بائبل کا سلسلہ نسب ہے، کوئی دنیا کا پادری اپنے اساتذہ کا شجرہ نہیں بیان کر سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں تعجب ہے تم پر، دعویٰ بائبل کے پہلے صفحے پر اتنا بڑا کر دیا کہ اصلی متن کے مطابق مستند ترجمہ، مستند کا مطلب ہے سند کے ساتھ ترجمہ، کہاں ہے سند؟ موجودہ جو بائبل ہے نا، بائبل، اس کے اندر بھی کہیں پر کسی بھی راوی کا نام موجود نہیں ہے کہ فلاں راوی نے فلاں سے سنا، فلاں راوی نے فلاں سے سنا، اور فلاں نے فلاں سے سنا، یوں کر کر کے ہم تک پہنچی، کہیں پر بھی یہ باتیں موجود نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئی میرے پیارو؟ ہاں، ہائے صدقے جاواں۔ اچھا، اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے ترجمہ۔ یہ جو عیسائی لوگ بائبل پکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا اسی طور پر کلام مقدس یا یہ کتاب مقدس پکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے یا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو یہ ترجمہ ہے، ترجمہ، قرآن پاک کی طرح متن نہیں ہے، اصل عبارت نہیں ہے، وہ والے الفاظ، وہ پیارے الفاظ جو یہوہ خدا نے، ان کے خدا کا نام ہے یہوہ، ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، جو یہوہ خدا نے موسیٰ نبی سے فرمائے تھے، یا یونس نبی سے فرمائے تھے، یا عیسیٰ ابن مریم سے فرمائے تھے، یہ وہ الفاظ نہیں ہیں، یہ بائبل ان لفظوں پر مشتمل نہیں ہے، ترجمہ ہے، ترجمہ۔ اور آپ جانتے ہیں ترجمے میں جتنا بھی انسان کوشش کر لے،
اصل جو عبارت اور متن ہوتا ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، ترجمہ صرف ترجمانی کرتا ہے، لیکن جو اصل عبارت ہوتی ہے، اصل متن ہوتا ہے، جو ترجمہ ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ترجمہ مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے، مفہوم کو کشید کرنے کے لیے ہوتا ہے اصل الفاظ سے، نہ یہ کہ ان اصلی الفاظ کا ہو بہو وہ اس کا عکس ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ترجمہ اس کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بڑے ببانگے دہل دعوے کرتے پھرتے ہو، بائبل بائبل خدا کا کلام، کتاب مقدس اور کلام مقدس، اور اس میں شفا ہے، اس میں ہدایت ہے، یہ انسانیت کے لیے فلاں ہے فلاں ہے۔ بھئی ترجمہ لیے پھر رہے ہو، خدا کا کلام دکھاؤ۔ یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں ہاں، آپ نے کہنا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے قرآن خدا کا کلام ہے، ہم سے پوچھو کہاں ہے خدا کا کلام، ہم ہاتھ رکھ کر کہیں گے وقال الذین، خدا کا کلام، قال الم اقل لک، یہ سیم وہی الفاظ جو خدا نے بولے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سیم وہی الفاظ جو خدا نے بولے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ سیم وہی الفاظ جو خدا نے بولے۔ تم بائبل پوری کے اندر کہیں پر ہاتھ رکھ کر بتا دو، انگلی رکھ کر بتا دو، یہ ہے وہ آیت مبارکہ، یہ ہے وہ ورس اور فقرہ کہ جو خدا کا اپنی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ سیم الفاظ خدا نے بولے تھے۔ وہ کسی بھی آیت پر، کسی بھی ورس پر، کسی بھی فقرے پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اچھا، بالفرض وہ رکھ دیں، میں آپ کو اگلا بھی بتا دیتا ہوں۔ بالفرض کوئی عیسائی کہے بائبل کھول کے کہ یہ دیکھو جی، یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کے یہ الفاظ ہیں، تو آپ نے سوال یہ کرنا ہے کہ بتائیں کہ جو بائبل ہے یہ اردو میں نازل ہوئی تھی یا انگلش ورژن دکھائے تو کہیں کہ بائبل انگلش میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس موقع پر جب وہ یہ بات کرے تو آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے کہ آپ نے گویا کہ بائبل کو ہاتھ میں پکڑ کر خدا کے کلام پر جھوٹ بولا ہے، اور آپ نے غلط بات پیش ہمارے سامنے کی ہے کہ خدا کا کلام تو وہ کسی اور زبان میں تھا۔ یہ جو تورات ہے، تورات، یہ ہم آگے آپ کو میں دکھاؤں گا بھی اور اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، تورات یہ آپ لکھ لیں، تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ تو آپ ان سے کہیں کہ یہ جو آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ نے وہ لفظ بولنا ہے کہ خدا کے لفظ دکھاؤ، جس طرح ہم اپنے قرآن سے خدا کے لفظ دکھاتے ہیں، الحمدللہ یہ خدا کے لفظ، خدا کے لفظ ہیں۔ آپ اس طرح بائبل میں ہاتھ رکھ کر، انگلی رکھ کر بتاؤ کہ یہ خدا کے لفظ ہیں۔ اگر وہ انگلی رکھ دے تو آپ اسے کہیں کہ بھئی آپ نے بائبل میں خود، یعنی بائبل تیری تکذیب کر رہی ہے۔ کیسے؟ بائبل کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام کا ترجمہ ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، اس کی تکذیب ہم تمہاری بائبل سے کر دیں گے کہ بائبل کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ خدا کے کلام کا ترجمہ ہے۔ تو ترجمے نہ ہمیں دکھاؤ، ہمیں خدا کا کلام دکھاؤ۔ دیٹس آل، ایسی تھی تیسی بیٹی۔ میں کیا پڑھی جا رہے ہیں، کوئی ہلا گلا بھی ہو جائے۔ اچھا چلیں جی، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ صفحہ بھی ہماری ضربیں کھا کر جو ہے وہ زندہ و جاوید ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے صفحہ آ رہا ہے آپ کے پاس، لکھا ہوا ہے عہد نامہ عتیق۔ یہ دیکھیے گا، جس کے پاس آ جائے تو وہ ریئیکٹ کرے گا اس کے اوپر۔ شاباش۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ایک اور صفحہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر لکھا ہے عہد نامہ جدید۔ جب وہ بھی آپ کے سامنے آ رہے تو آپ بتائیے گا۔ جی، تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو بائبل ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ عتیق، یعنی پرانا عہد نامہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید، یعنی نیا عہد نامہ۔ عہد نامہ عتیق سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات سے لے کر بائبل میں موجود جو مکابین نامی کتاب ہے اس تک کو عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے۔ یہ میں عہد نامہ عتیق کی پہلی اور آخری جو شکل ہے وہ بھی آپ کے سامنے سینڈ کرتا ہوں۔
تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ عہد نامہ عتیق کون سا ہے اور عہد نامہ جدید کون سا ہے۔ یہ ابھی آپ کے پاس پکچر آئی ہے، ذرا اس پکچر کو دیکھیے گا اور ریئیکٹ کیجیے گا اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو۔ ایک اور پکچر آپ کے پاس آئی ہے، جب یہ آ جائے وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ جی آ گئی، شاباش۔ دیکھیں یہ جو لکھا ہوا نا تکوین، جو پہلے میں نے پکچر سینڈ کی تھی عہد نامہ جدید کے بعد والی تکوین، یہ تکوین سے عہد نامہ عتیق کا آغاز ہوتا ہے۔ تکوین یہ پہلی کتاب ہے بائبل کی، یہاں سے عہد نامہ عتیق پرانے عہد نامے اولڈ ٹیسٹامنٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ گویا کہ بائبل کی پہلی کتاب کا نام ہے تکوین، اور اس کو پیدائش بھی کہتے ہیں۔ بائبل کی پہلی کتاب کو تکوین بھی کہتے ہیں اور پیدائش بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آخری جو پکچر سینڈ کی ہے تو آپ اس کے صفحے پر دیکھ سکتے ہیں، یہ صفحہ ہے 1214، بالکل نیچے لکھا ہوا ہے 1214۔ آپ سادہ لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ بائبل اس کے 1214 صفحوں کو عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے۔ کتنے صفحوں کو؟ 1214 صفحوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عہد نامہ عتیق، پرانا عہد نامہ، اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پہلی کتاب کا نام ہے تکوین۔ عہد نامہ عتیق کی پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ شاباش، تکوین۔ اور جو عہد نامہ ہاں جی عتیق کی آخری کتاب ہے اس کا نام ہے مکابیین۔ یہ میں آپ کے سامنے سینڈ کرتا ہوں۔ جی جب یہ آ جائے آپ کے پاس تو ریئیکٹ کیجیے گا۔ شاباش، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکابیین، یہ عہد نامہ عتیق کی آخری کتاب ہے، یعنی یہاں پر آ کر عہد نامہ عتیق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ جدید اس سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو زمانہ ہے نبوت کا، اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں انہیں عہد نامہ جدید سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور میں اس کی پہلی کتاب بھی آپ کے سامنے سینڈ کر رہا ہوں۔ ہاں میرے پیارو، بتاؤ دشواری تو نہیں ہو رہی، کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی اس فن کی؟ بارک اللہ، بارک اللہ۔ اچھا جی، یہ ہے عہد نامہ جدید کی پہلی کتاب، جس کا نام لکھا ہوا ہے بمطابق مقدس متی۔ اس کو انجیل متی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عہد نامہ جدید کی یعنی بائبل کے دوسرے حصے کی، جو جہاں سے دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی پہلی کتاب کا نام ہے مقدس متی، یا اس کو انجیل متی بھی کہا جاتا ہے، یا متی کی انجیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب اس کے نام ہیں، مقدس متی، یا پھر انجیل متی، یا پھر متی کی انجیل، یہ بھی اس کا نام لیا جاتا ہے، تین نام اس کے۔ تو یہاں سے عہد نامہ جدید کا آغاز ہو رہا ہے۔ اچھا، عہد نامہ جو جدید ہے اس کی آخری کتاب، اس کا نام ہے مکاشفہ۔ عہد نامہ جدید کی سب سے آخری کتاب اور بائبل کی سب سے آخری کتاب یعنی 66ویں کتاب کا نام ہے مکاشفہ۔ اس کی پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو آپ ذرا ریئیکٹ کیجیے گا۔ جی جن کے پاس یہ تصویر آ گئی ہے آخر والی مکاشفہ، تو آپ جو ہے ریئیکٹ کریں گے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ اس پکچر کو دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ آخری حصہ ہے بائبل کے عہد نامہ جدید کی آخری کتاب کا، اور میں اسی مکاشفہ کی سب سے اینڈ والی جو اس کو کہہ لیں کہ صفحہ ہے، اس کا بھی میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں، آپ اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا۔ یہ ایک اور پکچر آپ کے سامنے آ گئی، یہ سب سے آخری صفحہ ہے بائبل کا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بائبل کا آخری صفحہ، اسی طور پر عہد نامہ جدید کا آخری صفحہ میں نے آپ کو سینڈ کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آ کر بائبل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب تک کی بات کا خلاصہ کلام کیا ہوا؟ بائبل دو حصوں کا نام ہے،
بائبل دو پارٹس پر مشتمل ہے، بائبل دو حصے رکھتی ہے۔ نمبر ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ عتیق، اسی کو پرانا عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے، اسی کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بائبل کا دوسرا حصہ ہے عہد نامہ جدید، اس کو نیا عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو نیا عہد نامہ ہے، عہد نامہ جدید، جس کو ہم ابھی موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں، یہ الگ سے بھی ملتا ہے۔ یہ میں آپ کو الگ سے بھی تصویر سینڈ کر دیتا ہوں، بلکہ میں آپ کو دو تصویریں سینڈ کروں گا۔ میری اس وقت جھولی میں دونوں کتابیں پڑی ہوئی ہیں، تو میں آپ کے سامنے دونوں کی تصویر سینڈ کرتا ہوں۔ جی، جن کے پاس آخری تصویر آئی ہے ابھی والی، وہ ذرا ری ایکٹ کریں گے۔ شاباش۔ دیکھیں، ایک ہے کلام مقدس آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری دیکھ رہے ہیں انجیل مقدس۔ عام طور پر کلام مقدس ہی مارکیٹ سے اویلیبل ہوتی ہے، ملتی ہے، اور بعض ادارے عیسائیت کے، وہ چونکہ جو انجیل مقدس ہے یعنی عہد نامہ جدید، آخری جو حصہ ہے بائبل کا، وہ چونکہ عیسائیوں سے متعلقہ ہے خصوصی طور پر، اس لیے وہ انجیل مقدس کو الگ سے بھی چھاپتے ہیں۔ غور کیجئے گا کہ یعنی یہی جو بائبل ہے، کلام مقدس، جس کو ہم ابھی تک ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا ایک حصہ وہ الگ سے بھی چھاپتے ہیں، جدا بھی چھاپتے ہیں۔ یعنی وہ دونوں حصے بائبل کے اکٹھے بھی چھاپتے ہیں، عہد نامہ عتیق بھی اور عہد نامہ جدید بھی، پرانا عہد نامہ بھی، نیا عہد نامہ بھی، اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی، نیو ٹیسٹامنٹ بھی۔ لیکن وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو آخری والا حصہ ہے عہد نامہ جدید، اس کو وہ الگ سے بھی چھاپتے ہیں، جیسا کہ آپ انجیل مقدس لکھا ہوا نام دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں مغالطہ کھا جائیں کہ کوئی شخص کہے ہم کوئی ایسی بات پیش کریں جو عہد نامہ عتیق میں ہو، یعنی پرانے عہد نامے میں ہو، موسیٰ کی کتاب میں ہو، تو وہ ہمارے سامنے انجیل مقدس پیش کر دے کہ یہ ہے جی بائبل، اس میں سے دکھاؤ، تو آپ انہیں کہیں گے کہ یہ بائبل کا ایک حصہ ہے، آخری حصہ ہے، بائبل کے پہلے والے حصے میں فلاں بات موجود ہے، پہلے والا حصہ لے کر میں وہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ اللہ، جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ایک اور بات آپ جو نوٹ کر لیں اور لکھ لیں، یہ تو ہوا کہ بائبل دو حصوں پر مشتمل ہے۔ دوسری بات ہے کہ بائبل میں 66 کتابیں ہیں، یہ آپ لکھ لیں۔ بائبل میں ٹوٹل، بائبل میں کل 66 کتابیں ہیں۔ اب میں آپ کو قرآن پاک کی زبان میں بائبل کی ترتیب سمجھا دیتا ہوں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں اس کا تعلق دور دور تک بھی نہیں ہے۔ قرآن کہاں عظمت و شان والی اتھینٹک اور ثقہ اور مستند کتاب، اور کہاں بائبل جیسی کہنے کہ ضعیف اور اپنی طرف سے گستاخیوں پر مشتمل کتاب۔ کوئی جوڑ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یہ جو ابھی میں نے تصویر بھیجی ہے، یہ پہلے بھی بھیجی ہے، لیکن آپ پھر بھی اس تصویر کو ریئیکٹ کریں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک بات۔ شاباش۔ دیکھیں میرے پیارو، ہماری جو کتاب ہے قرآن پاک، اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سورت، یعنی سورت البقرہ، سورت آل عمران، سورتوں کے نام ہوتے ہیں نا۔ تو آپ اگر بائبل کو اس زاویے سے سمجھنا چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بائبل میں 66 صورتیں ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، بائبل کے اندر 66 صورتیں ہیں۔ بولیں کتنی صورتیں ہیں بائبل میں؟ ہاں 66۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ان میں سے جو پہلی صورت ہے اس کا نام ہے تکوین۔ بائبل کی پہلی صورت کا نام کیا ہے؟ اچھا چلیں، میں ایک اور آپ کو پکچر سینڈ کرتا ہوں، اس میں ان ساروں کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کے لیے ذرا اور آسانی ہو جائے گی۔ جس طرح ہماری فہرست ہوتی ہے قرآن پاک کی صورتوں کی، اسی طرح یہ بھی ایک فہرست ہے جو بائبل میں موجود کتابیں ہیں۔ یعنی عیسائی لوگ اور جو تقابل ادیان کے ماہرین ہیں، وہ اس کو صورت نہیں بولتے، یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو بولتے ہیں کتاب۔ ٹھیک ہے، تکوین کتاب۔ یہ آپ دیکھیں ذرا فہرست کو قریب کر کے، زوم کر کے، تو لکھا ہوا ہے فہرست کے نیچے تواریخی کتابیں۔ عہد نامہ عتیق لکھا ہوا ہے نا اوپر، اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ تواریخی کتابیں،
دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ ہاں جی، ہاں اس میں پہلا لکھا ہوا ہے توریت، یعنی تورات بھی پڑھتے ہیں توریت بھی پڑھتے ہیں۔ عام طور پر عیسائی لوگ جب بھی نام لیں گے وہ توریت کہیں گے، تو یہ بولا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی نام غلط بولتے ہیں یا نام الٹا لیتے ہیں، نہیں، توریت بھی بول سکتے ہیں، یہ ایک لہجے کا مسئلہ ہے، اور تورات بھی بول سکتے ہیں۔ تو تورات، اب یہ تورات میں 5 کتابیں ہیں، تورات میں کل ٹوٹل 5 کتابیں ہیں، جو عیسائیوں کے بقول یا یہودیوں کے بقول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اس میں اس وقت دنیا میں موجود 5 کتابیں ہیں۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تورات میں کل 5 صورتیں ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کتنی صورتیں ہیں تورات میں؟ 5 صورتیں ہیں تورات کے اندر، شاباش۔ لیکن آپ نے کہنا نہیں ہے، میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بولا ہے۔ اچھا جی، پہلی سورت کا نام ہے سورہ تکوین، پہلی سورت کا نام ہے سورہ تکوین، اور اسی کا دوسرا نام ہے پیدائش۔ تکوین سے مراد ہے، آپ سمجھتے ہیں، علماء ہیں کہ تکوینی کام، تکوین سے مراد ہوتا ہے کائنات کے جو کام ہے نا، یعنی کائنات کیسے بنی، کیسے فلاں فلاں ہوا، تو اس سے متعلقہ جو باتیں ہیں وہ اس کتاب یعنی اس صورت میں موجود ہیں۔ ہم اس کو بعد میں بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جس طرح ہماری صورت ہے سورۃ البقرہ، بقرہ کا مطلب گائے، کیا مطلب کہ یہ وہ والی صورت ہے جس میں گائے کا ذکر آتا ہے، گائے کا واقعہ آتا ہے۔ اسی طرح تورات کی پہلی صورت ہے، اس کا نام ہے سورہ تکوین، سورہ پیدائش۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ وہ پہلی کتاب ہے تورات کی جس میں کائنات کے بنانے کا، کائنات کے بننے کا تذکرہ ہے، اس کی ساری ماہیت و حیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ والی صورت ہے، یہ وہ والی کتاب ہے۔ تو ہم سمجھانے کے لیے سورہ تکوین یا سورہ پیدائش، اس کے دونوں نام بولے جاتے ہیں، تکوین بھی اور پیدائش بھی۔ اچھا، اس کے بعد ہے دوسری صورت اس کی سورہ خروج، اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے کچی پنسل کے ساتھ لکھا ہوا ہے ہجرت۔ میرے پیارو، جب بھی آپ مطالعہ کیا کریں کتب کا، تو جو آپ کے علم اور نالج میں چیزیں آتی جائیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ تفہیم کے لائق یہ والا جملہ ہے، تفہیم کے لائق یہ والی بات ہے، یا آپ کہیں سے پڑھیں کہ اس صورت کو یا اس چیز کو یہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے اپنے بس ذہن میں سمو لیں کہ ہاں ہاں من پتہ لگ گیا، بھی مطلب آ بھی ہوندا وا، نہیں، آپ اپنی کتاب میں کچی پنسل کے ساتھ اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، یہ آپ کو ہمیشہ فائدہ دے گی۔ تو دوسری صورت ہے، اس کا نام ہے سورہ خروج، اور آگے لکھا ہوا ہے میں نے کچی پنسل کے ساتھ ہجرت۔ کیا مطلب کہ جب بنی اسرائیل نکلے تھے وہاں سے فرعونیوں سے چھٹکارا پا کر، تو اس کا ذکر دوسری صورت میں موجود ہے، جسے سورہ خروج یا ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، یعنی صورت ہے، اور ان کے ہاں کتاب، اور واقعتاً وہ کتاب ہی ہے، صورت نہیں ہے، احبار، احبار، ٹھیک ہے، یہ تیسری صورت ہے، یعنی تیسری کتاب ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم ہر ایک کا تفصیلی تذکرہ پڑھیں گے، چونکہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا تو میں اس پوائنٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں قرآن پاک کے زاویے سے، تو یوں اس کو کہا جا سکتا ہے سورہ احبار۔ باقی ان میں سے ہر ایک کا تعارف ہم الگ الگ پڑھیں گے۔ سورہ عدد، لکھا ہوا ہے گنتی، یعنی چوتھی صورت کا نام ہے سورہ عدد، گنتی۔ اس میں وہ بنی اسرائیل کے کنبے قبیلے کتنے تھے، کنے بھائی سے گئے، کنیاں بڑھیاں سے گئیاں، کنیاں عورتاں سے گئیاں، کنے نیانے سے گئے، تے او یعنی سارا تعارف سے لکھا ہوا سورہ عدد اور گنتی میں۔ یعنی سمجھو کہ امید ہے کہ آپ میرے جملے پر ہنسیں گے، بائبل کے اندر مردم شماری رجسٹر بھی موجود ہے۔ آگے سمجھ کے نہیں، وہ ہنسو تے صحیح، پھنسو تے صحیح۔ بائبل کے اندر مردم شماری رجسٹر بھی موجود ہے۔ یہ چوتھی صورت جو ہے وہ سمجھو اسی سے متعلقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے تثنیہ شرح، یہ 5ویں کتاب ہے، اور یہ تورات کی سب سے آخری کتاب ہے۔ ہائے، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، اور میں آپ کو وہ ذکر کر دیتا ہوں ابھی، یہ نہ ہو کہ بعد میں میرے ذہن میں آئے نہ۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک عیسائی نے ہمارے اوپر اعتراض کیا، یعنی اسلام پر، اہل اسلام پر، اور اس کی وہ ویڈیو یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے، اور میں نے کافی عرصہ پہلے اس کا جواب بھی دیا تھا ویڈیو کی صورت میں۔ وہ اعتراض ان کا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اسلام والوں کا دعویٰ ہے کہ 1.25 نبی دنیا میں تشریف لائے، 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مبیش۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں زیادہ نبیوں کا نام چھوڑیں، 100 نبیوں کا نام بتا دیں، آپ جو ہیں ہمیں 200 نبیوں کا نام بتا دیں، 1,00,000 کا چھوڑیں، 50,000 کا نام چھوڑیں، آپ جو ہیں اتنے نبیوں کا نام بتا دیں۔ تو اب یہ بڑا ٹف قسم کا سوال ہے، اعتراض ہے۔ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اگر تم
اسلام پر اس قسم کا اعتراض کرو گے تو پھر یاد رکھیے گا جیسی روح ویسے فرشتے، جداں دا منہ اوداں دی چپیڑ۔ تو ہم بھی پھر آپ کو تھپڑ ماریں گے آپ ہی کے اس سوال کی طرح کا، کیا کہ بائبل کی جو چوتھی کتاب ہے عدد گنتی، اس میں بنی اسرائیل کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس قبیلے میں اتنے بندے تھے، اتنے بندے تھے، اتنے بندے تھے۔ یا بائبل میں مختلف جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ 400 نبی فلاں علاقے میں آئے، یہ حوالہ جات موجود ہیں آگے، 400 نبی فلاں جگہ پر آئے، اتنے نبی فلاں جگہ پر آئے، 400 نبی جھوٹے تھے، اتنے نبی سچے تھے۔ تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ان 400 کو چھوڑو، آپ ان 400 میں سے 40 کا نام بتا دو۔ یہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں جواب؟ ہاں، اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ قطعاً دعویٰ نہیں ہے کہ ان 1.25 پیغمبروں کے نام ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، یا تو ہم نے دعویٰ کیا ہو یا ہم نے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہو کہ 1.25 نبیوں کا نام جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے، پھر تو آپ کہیں کہ نام بتاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پاک میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام آئے ہیں وہ 25 یا 26 ہیں، جن کا ہمارا دعویٰ ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور باقی جو انبیاء ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں آتا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے حبیب، ہم نے آپ کے سامنے سارے نبیوں کا تذکرہ نہیں کیا یعنی ناموں کے ساتھ، بلکہ ہم نے آپ کے سامنے چند انبیاء کا ذکر کیا ان کے ناموں کے ساتھ، ان کی ہسٹری اور ان کی لائف کے ساتھ، لیکن اکثر نبی ایسے ہیں لم نقصصہم علیک، ہم نے ان کے قصے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ تو بھئی اگر آپ نے اعتراض کرنا ہے تو ہمارے دعوے کے مطابق اعتراض کرنا ہے، یا تو قرآن نے دعویٰ کیا ہو کہ 1.25 نبیوں کے یہ نام ہیں، یا 1.25 نبیوں کے ہم نام بتائیں گے، یہ قرآن کا کہیں دعویٰ ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کا تو دعویٰ یہ ہے کہ لم نقصصہم علیک، بلکہ یوں کہ علی جی ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے قرآن پاک کے اوپر تم تباہ آزمائی کیوں کرتے ہو اور بہتان اور افطرا کیوں لگاتے ہو؟ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا، نام تو نام رہے ایک طرف، قرآن تو کہتا ہے کہ اے حبیب ہم نے تو ان کے قصے بھی تمہارے سامنے بیان نہیں کیے، یعنی کئی نبی ایسے ہیں کہ ان کے نام تو بڑے دور کی بات ہے، ہم نے ان کے قصے بھی تمہارے سامنے بیان نہیں کیے۔ تو بھئی آپ ناموں کو لے کر بیٹھے ہوئے، ہمارا تو دعویٰ قرآن پاک کے مطابق یہ ہے کہ ان نبیوں کے قصے بھی اللہ نے بیان نہیں کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو محدود انبیاء کا اللہ نے تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل اور فلاں فلاں 25-26 انبیاء، ان کے قصوں میں ہی سمجھو کہ ان کے قصے ہیں، جو ان کا کام تھا وہی ان کا کام تھا۔ تو اس لیے سمجھدار بندہ جو ہے وہ چند چیزوں سے ہی معاملات کو سمجھ جاتا ہے، چہ جائے کہ وہ کہہ مجھے سارے انبیاء کے یا ساری ہسٹری مجھے بتاؤ۔ تو اس لیے ان کا یہ اعتراض یہ بالکل بودا ہے، ہبا منصورہ ہو جائے گا انشاءاللہ جب آپ ان کو یہ جواب دیں گے۔ پہلا جواب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی بائبل میں کئی جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ اتنے نبی آئے، اتنے بندے تھے، اتنے بندے تھے۔ آپ اتنے بندوں کا نام چھوڑیں، ہمیں 40 نبیوں کے نام بتا دیں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ 400 نبی فلاں جگہ پر آئے، آپ 40 کا نام بتا دیں، نہیں بتا سکتے۔ تو تم نہیں بتا سکتے تو آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ دوسری بات، ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو نبیوں کے نام بتائیں گے، بلکہ ہم تو نبیوں کا نام کیا، ہم تو نبیوں کے قصے کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ ان کا قصہ جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ ہائے، سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اچھا چلیں، یہ اچھا 5ویں کتاب تھی، وہ میرے ذہن میں آ گیا سوال، تو میں نے اس کا اعتراض اس کا میں نے جواب دے دیا۔ 5ویں آخری کتاب ہے تثنیہ شرح اس کی تورات کی، اس کو استثناء بھی کہتے ہیں، استثناء، تو تثنیہ شرح بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 5 کتابیں ہیں تورات کی، اس پر تورات مشتمل ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم اور بھی گفتگو اس حوالے سے کریں گے اگلی نشستوں میں۔ آپ احباب اپنے ظروف کو، ظرف کو نہیں، ظروف کو، برتنوں کو وسیع و عریض فرما کر تشریف لایا کریں، ساتھ میں کاپی پینسل رکھا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا ماٹو، ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم خطباء کو، علماء کو ہر میدان کا غازی بھی بنائیں، شاہ سوار بھی بنائیں، مجاہد بھی بنائیں، تاکہ ہمارا جو خطیب ہے وہ کسی بھی محاذ کے اوپر کوئی ناکامی کا منہ اسے دیکھنا نہ پڑے، بلکہ وہ ببانگ دہل ہر ایک باطل کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہوا دکھائی دے، چاہے وہ باطل سائنس کے پوائنٹ سے آئے، سائنس کے زاویے سے آئے، وہاں پر بھی ہم ان کے لیے جوابات تیار کر کے بیٹھے ہوں، اور اسی طرح اگر وہ بائبل کے ذریعے سے آئے، ہم وہاں پر بھی انشاءاللہ ان کا قلع کما کرنے کے لیے اور ان کو ہباء منصورہ کرنے کے لیے میدان عمل میں کھڑے ہوں گے۔ تو کھڑے ہوں گے نا آپ انشاءاللہ؟ بارک اللہ، بارک اللہ۔ ہم انقلابی خطیب تیار کر رہے ہیں، روایتی خطیب نہیں، انقلابی خطیب، ہر قسم کا انشاءاللہ انقلاب، علمی انقلاب، تربیتی انقلاب، عملی انقلاب، معاشراتی انقلاب،
اور ہر زاویے سے انشاءاللہ انقلاب برپا کریں گے۔ بارک اللہ، اگر آج کی نشست کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال، کوئی کویشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ باتیں اگلی کلاسز میں۔ جی جی ہوں اچھا، یعنی کہاں سے شروع ہوتی کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو عہد میں نے آپ کو تکوین والی پکچر سینڈ کی ہے، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد آخری میں پیج بھی آپ کو سینڈ کرتا ہوں، تسنیہ شرح کا۔ اچھا، استاد میں وہ بات تو بیچ میں رہ گئی، ایک تو صورتیں ہو گئے نا، صورتوں سے آپ نے سمجھ لیا سورہ تکوین، سورہ خروج اور سورہ فلاں فلاں۔ اس کے بعد ہماری صورتوں میں کیا ہوتے ہیں؟ رکوع، رکوع ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہاں، تو آپ اسی زاویے سے سمجھیں کہ ان کی جو صورتیں ہیں، بائبل کی کتابیں ہیں، ان کے اندر باب ہوتے ہیں، باب، باب نمبر 1، باب نمبر 2، باب نمبر 3، باب نمبر 4، اور اس طرح باب نمبر ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں رکوع ہوتے ہیں، ان کے ہاں کیا ہوتے ہیں؟ باب نمبر کیا ہوتے ہیں؟ باب نمبر۔ اور پھر ان رکوعوں میں ہمارے ہاں آیات ہوتی ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ آیات مل کر رکوع بنتے ہیں، رکوع مل کر سورت بنتی ہے۔ تو سیم اسی طرح ان کے ہاں جو آیات ہیں، میں یہ لفظ آیات بھی ویسے استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ ان کی بائبل کی موجود چیزوں کو آیات نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو ورس کہنا چاہیے۔ واو رے سین، ورس یا فقرہ یا جملہ یا سبق یا درس، اتنے سارے میں نے نام بول دیے، آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ورس، واو رے سین، دوسرا فقرہ، فا قوف را ہا، تیسرا جملہ، یعنی بائبل کا جملہ نمبر 24، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ورس ہو گیا، فقرہ ہو گیا، جملہ ہو گیا، اور سبق ہو گیا، درس ہو گیا، یعنی سبق نمبر 20 یا درس نمبر 20۔ تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ یعنی بائبل میں موجود آیات کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کریں گے۔ تو اس طرح سے ان کے اندر جو ہے ورسز ہوتے ہیں، ورسز مل کر باب بنتے ہیں، باب مل کر ایک کتاب بنتی ہے، جیسا تکوین فلاں فلاں، اور یہ پھر آہستہ آہستہ مل کر پوری بائبل بنتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آخری کتاب سینڈ کرتا ہوں اس کی، تورات کی۔ اللہ، یہ آپ کے پاس پکچر آ گئی ہے، تو اس کی آخری تورات کی 5ویں کتاب، تورات کی 5ویں سورت، تورات کی سب سے آخری سورت، اس کو آپ اس کا ٹائٹل دیکھ لیں، اور پھر اس سورت کا میں آخری جو رکوع ہے یا باب ہے، باب نمبر 34، وہ بھی آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ جی آخری بھی آ گیا آپ کے سامنے۔ ہاں، یوں سمجھے کہ یہاں پر آ کر تورات ختم ہو رہی ہے۔ تورات 5 صورتوں پر مشتمل ہے، تورات 5 کتابوں پر مشتمل ہے: تکوین، اخبار، گنتی، خروج اور تثنیہ شرح۔ تو ان 5 کتابوں کا، 5 صورتوں کا کو جو ہے وہ تورات کہا جاتا ہے۔ اب میں ایک اور آپ کو تصویر سینڈ کر رہا ہوں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، یعنی ٹوٹل صفحوں کو کی میں آپ کو تصویر سینڈ کر رہا ہوں۔ یوں سمجھنے کہ یہ جو تورات ہے اس میں 234 صفحے ہیں۔ یہ آخری تصویر آئی ہے، دیکھ لیا آپ نے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو تو یہی لگ رہا ہوگا کہ استاد جی ہمارے روبرو بیٹھ کر ہمیں سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی موقع لائے روبرو بیٹھنے کا۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ تورات ہے جو میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اس کے ٹوٹل جو ہے 234 صفحے ہیں۔ یہاں پر آ کر تورات مکمل ہو جاتی ہے اور آگے ایک نئی شروع ہوتی ہے یوشع بن نون کی۔ تو باقی انشاءاللہ یہ تو مختصر سا تھا، ہم اس کو تفصیلی بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چلیں، کوئی سوال، کوئی کویشچن ہو؟ آخری لمحات ہیں، آدھا منٹ رہ گیا ہے، کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلی نشستوں میں تو ہوں گے۔ جی ہوں بالکل، یہ چینجنگ، ہاں
چینج ہے، تبدیل ہے. جی آپ کی نا آواز کٹ رہی ہے، کچھ بھی نہیں مجھے ابھی تک. ہاں اب بولیں. ہوں ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی زبانوں میں تراجم ہیں اس کے. ٹھیک ہے. نمبر دو بات، ہر ترجمہ ہی مختلف ہے، یعنی دوسری زبان میں ترجمہ ہی مختلف ہے. اور تیسری مزے کی بات یہ ہے کہ جو اردو تراجم ہے نا، بائبل کے اردو تراجم، ان کے اندر بھی تبدیلی ہے. یہ والا جو اردو ترجمہ ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اگلا جو اردو ترجمہ ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اگلا جو اردو ترجمہ، یعنی ایک ہی زبان کے تراجم میں کئی کئی فرق ہیں. ہوں ہاں، آج دیکھیں انہوں نے پھر وہ یہی تو کہا نا کہ پھر یہ بین لگا دیا کہ جو انارکلی میں پاکستان بائبل سوسائٹی ہے وہی بائبل چھاپے گی، کوئی اور نہیں چھاپے گا. تو یہ اس وجہ سے لگائی پابندی کہ تراجم جو ہیں ہمارے وہ یکساں ہو جائیں، یعنی مختلف ترجمہ نہ ہو. تو ہر کوئی جو پادری ہے یا ترجمہ کرنے والا ہے وہ اپنا ہی کوئی ترجمہ کر دیتا تھا، اپنے ذوق کے مطابق کر دینا، یا اسے کوئی سوال کوئی اعتراض مسلمانوں کی طرف سے آتا تھا تو اس نے وہاں سے لفظ چینج کر دینے. تو انہوں نے پھر یعنی یہ کیا کہ یار اس طرح تو ہماری بدنامی ہوتی ہے، کم از کم ہم ایک ادارہ بنائیں. ادارہ بنایا بھی اس مقصد کے لیے ہے تاکہ یہاں سے ترجمہ چھپے وہ ایک ہی ترجمہ تصور کیا جائے. تو جس طرح قرآن پاک ہوتا ہے، قرآن پاک جہاں سے بھی آپ لے لیں ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو اسی طور پر انہوں نے تراجم کے اندر بھی اس بات کو اب کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر آپ تراجم دیکھیں گے ان کے، اس میں بھی آپ کو کئی جگہ پر تفاوت نظر آئے گا. اس کا آسان سلوشن اور حل ہے کہ آپ ان کی اشاعتیں دیکھ لیں. اشاعت نمبر 9، اشاعت نمبر 10، اشاعت نمبر 20 دیکھ لیں. دونوں میں آپ کو جو ہے، تینوں میں آپ کو کافی فرق نظر آئے گا. یہاں پر کچھ لکھا، وہاں پر کچھ لکھا ہے. آپ خود سوچیں، جب اصلی متن موجود ہی نہیں ہے، اصل عبارت موجود ہی نہیں ہے، تو کوئی بندہ، دیکھیں اصل عبارت موجود ہو نا تو ترجمہ کرنے والا قید ہو جاتا ہے، وہ بند جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے. اگر وہ بالفر نیچے ترجمہ غلط لکھے گا بھی صحیح، تو ہر بندہ اسے پکڑ نہیں لے گا کہ اوپر عبارت کیا ہے، تو نے ترجمہ کیا کیا نیچے. ٹھیک ہے. تو جب اصل عبارت ہے ہی نہیں تو بھائی جڑا مرضی کھیل کھیلی جاؤ، پاویں ادھر گول کر دو، پاویں ادھر گول کر دو، پاویں 10 بندے لکھ دو، پاویں 20 بندے لکھ دو، کیونکہ اصل عبارت تو ہے ہی نہیں، اصل لفظ تو ہے ہی نہیں. ترجمہ کرنے والے تو تب پابند ہوتے ہیں، تب محصور اور مقید ہوتے ہیں کہ جب اوپر اصل عبارت موجود ہو، اصل متن موجود ہو. جب اصل متن ہے ہی نہیں، وہ ترجمہ کس چیز کا کریں گے؟ ترجمہ تو اصل متن کا ہوتا نا. یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر ترجموں کے ترجمے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہاں پر بائبل میں ترجموں کے ترجمے ہیں. یہ جو ترجمہ ہے، اگلا جو ایڈیشن چھاپیں گے وہ اس کا ایک بہترین کر کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی ترجمے کا ترجمہ. سمجھ آ گئی؟ ہائے، چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. بارک اللہ. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.